بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، گزشتہ درس میں صفائی ستھرائی سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے گفتگو میں ملاحظہ کیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ان کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما کان یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے بال سنوار لے؟ ایک دوسرے شخص پر نگاہ پڑی جس کے کپڑے گندے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما کان ھذا یجد ماء یغسل بہ ثوبہ، مسند احمد، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لے؟ ان احادیث کو پڑھ کر یا سن کر کوئی بھی شخص بخوبی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ انسان اس حالت میں رہے کہ اس کے بال بے ترتیب اور بکھرے ہوئے ہوں اور اس کے کپڑے میلے کچیلے گندے ہوں۔ بعض صحیح احادیث میں اس بات کا بیان ہے کہ اسلام ظاہری زیب و زینت اور فطری حسن و زیبائش کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ مثلا یہ حدیث، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی اللہ صاحب جمال ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں فرمائی تھی جس نے یہ سوال کیا تھا کہ میں اچھے اور عمدہ کپڑے زیب تن کرنا پسند کرتا ہوں، گھمنڈ اور ریاکاری کی وجہ سے نہیں بلکہ زیب و زینت کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی زیب و زینت کو پسند کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن ترشوانے، زیر ناف اور غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے اور گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب
يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليہود سنن ترمذی. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے بھائیو، یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جو ہے صحیح ہے. بلا شبہ اللہ کی ذات پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، صاف ستھرا ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے. لہذا اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو اور یہودیوں سے مشابہت نہ اختیار کرو. غالباً اس زمانے میں یہودی اپنے گھروں کو گندا رکھتے ہوں گے، حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی پر کافی زور دیا اور کہا کہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑے کو اور اپنے گھروں کو جو ہے چلنے پھرنے والے راستوں کو کیا کرو؟ صاف ستھرا رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر سڑکوں کی صفائی کا بھی حکم دیا ہے اور اس بات سے سختی سے منع کیا ہے کہ لوگ راستوں اور دیواروں کے سائے میں پیشاب یا پاخانہ نہ کریں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتقوا اللعانین قالوا ومن لعانان یا رسول اللہ قال الذي يتخلى في طریق الناس او في ظلهم. صحیح مسلم. دونوں قابل لعنت چیزوں سے بچو، پیشاب پاخانے سے اور اس شخص سے جو لوگوں کے راستے یا سائے میں پیشاب پاخانہ کرتا ہو. اس لیے اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو عام راستے میں، پھلدار درخت کے نیچے، سایہ دار جگہوں میں، عام راستوں میں پیشاب پیخانہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں صفائی ستھرائی کی تلقین کی ہے. فرمایا اغلقوا ابوابکم واوقوا اسقیتکم وخمروا آنیتکم واطفئوا سروجکم. صحیح مسلم. اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا کرو، یعنی سوتے وقت، تاکہ جانور وغیرہ نہ گھس جایا کریں، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دیا کرو اور بتی گل کر دیا کرو اور پانی کے برتنوں کو ڈھک دیا کرو. بھائیو، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.